خوش آمدید۔ آج ہم افغانستان کی تاریخ کے ایک کافی پیچیدہ حصے میں گہرائی سے اتر رہے ہیں۔ ہمارے پاس دی وارز آف افغانستان کتاب کے کچھ اہم اقتباسات ہیں جو ہمیں اس خطے کی دہائیوں پر محیط جنگوں، سیاست اور جو اہم لوگ تھے ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جی بالکل، اور ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ واقعات دہرا دیں، بلکہ کوشش یہ ہے کہ ان ذرائع سے وہ خاص باتیں، وہ انسائٹس نکالیں جو افغانستان کے ماضی اور ظاہر حال کو سمجھنے میں ہماری مدد کریں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کون لوگ تھے، کیا واقعات تھے، کون سی طاقتیں تھیں جنہوں نے اس پوری کہانی کو یوں سمجھے بنایا ہے۔ کوشش کریں گے کہ اس الجھے ہوئے موضوع پر ایک واضح تصویر سامنے لا سکیں۔ تو ٹھیک ہے، آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں یہ مواد ہمیں کہاں لے کر جاتا ہے۔ کتاب ہمیں افغانستان کی تاریخ کے مختلف ادوار دکھاتی ہے۔ اگر ہم بادشاہت کے سمجھیں آخری دور سے بات شروع کریں تو ظاہر شاہ کا نام آتا ہے۔ ان کے دور حکومت کا ایک حصہ تھا 1963 سے 73 تک، جسے جمہوریت کی دہائی بھی کہتے ہیں۔ کچھ جمہوری اصلاحات کی کوششیں ہوئیں وہاں، لیکن پھر 1973 میں انہی کے کزن داؤد خان انہوں نے فوجی بغاوت کر دی اور انہیں ہٹا دیا۔ دراصل کتاب اس کو ایک ذرا بڑے تناظر میں دیکھتی ہے۔ یہ ایک طرح کا تسلسل تھا ان کوششوں کا جو افغانستان کو جدید بنانے کے لیے ظاہر شاہ سے پہلے بھی ہوئیں، جیسے امیر حبیب اللہ تھے، پھر امان اللہ خان۔ مثال کے طور پر حبیب اللہ نے کابل میں حبیدیہ اسکول کھولا، جو پہلا سیکولر ہائی اسکول تھا، جہاں روایتی مضامین تو تھے ہی، ساتھ میں ریاضی، غیر ملکی زبانیں بھی تھیں۔ پھر امان اللہ خان آئے، وہ ترکی اور ایران کے سیکولر ماڈل سے بہت متاثر تھے۔ انہوں نے تو بہت تیز اصلاحات کیں، تعلیم عام کرنا، حتیٰ کہ پردے تک کی حوصلہ شکنی کی۔ لیکن کتاب یہ نقطہ اٹھاتی ہے کہ ان دونوں کو ہی، حبیب اللہ کو بھی اور امان اللہ کو بھی، شدید قبائلی اور مذہبی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے ان کی اصلاحات ایک تو پوری طرح کامیاب نہیں ہوئیں، اور دوسرا وہ اکثر معاشرے میں ایک ٹینشن، ایک تناؤ کا باعث بن گئیں۔ یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں مستقبل کے جو جھگڑے تھے ان کی بنیاد رکھ رہی تھی۔ اور پھر وہ بڑا واقعہ ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا، 1978 کا سور انقلاب۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان، پی ڈی پی اے جسے کہتے ہیں، اس سے جڑے فوجی افسروں نے داؤد حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ یہ صرف ایک بغاوت نہیں تھی، کتاب تو اسے ایک ایسے موڑ کے طور پہ دکھا لی ہے جس نے افغانستان کو سمجھے 3 دہائیوں سے زیادہ چلنے والی جنگ میں دھکیل دیا۔ اس میں ان افسروں کا کردار اہم تھا جو سوویت یونین سے ٹریننگ لے کر آئے تھے۔ یہ پی ڈی پی اے کیا تھی، اس کے اندر کیا چل رہا تھا؟ جی، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے اور کتاب اس پر کافی زور دیتی ہے۔ پی ڈی پی اے یعنی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان، یہ خود ہی 2 بڑے اور شدید مخالف دھڑوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک تھا خلق دھڑا، اس میں زیادہ تر پشتون تھے اور اس کو لیڈ کر رہے تھے نور محمد رائے اور حفیظ اللہ امین۔ دوسرا تھا پرچم دھڑا، اس میں زیادہ تر تاجک اور دوسرے شہری پڑھے لکھے لوگ تھے اور اس کی قیادت ببرک کارمل کے پاس تھی۔ کتاب کہتی ہے کہ ان میں صرف نظریاتی اختلاف نہیں تھے بلکہ گہرے ذاتی اختلافات بھی تھے۔ سوویت خفیہ ایجنسی KGB بھی اس نے بظاہر کوشش کی کہ ان کو اکٹھا کیا جائے، لیکن وہ ناکام رہے۔ یہ اندرونی لڑائی اتنی شدید تھی کہ سپٹمبر 1979 میں، سوویت حملے سے بھی پہلے، حفیظ اللہ امین نے ترائیکائی کو نہ صرف ہٹایا بلکہ کہا جاتا ہے کہ قتل بھی کروا دیا اور خود صدر بن گئے۔ تو یہ جو اندرونی خلفشار تھا، یہ اس وقت کی حکومت کی کمزوری کی ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ اچھا، تو اسی شدید اندرونی کشیدگی اور کمزوری کے بیچ دسمبر 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ کتاب یہ بتاتی ہے کہ یہ فیصلہ سوویت قیادت کے ایک بہت چھوٹے سے گروپ نے کیا تھا۔ برژنیف تھے، آندروپوف جو اس وقت KGB کے چیف تھے، اور گرومیکو وزیر خارجہ۔
بظاہر مقصد تو یہی تھا کہ کمزور ہوتی پی ڈی پی اے حکومت کو بچایا جائے اور خطے میں امریکی اثر و رسوخ کو روکا جائے، لیکن کیا سب متفق تھے اس فیصلے پر؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کتاب اس نقطے پر خاص طور پر روشنی ڈالتی ہے کہ سوویت پولٹ بیورو کے اندر بھی اس پر شدید بحث ہوئی تھی۔ کچھ سینئر لوگ تھے جنہوں نے خبردار کیا تھا کہ یہ ایک فوجی دلدل ثابت ہو سکتا ہے، مطلب ایک ایسی جنگ جس سے نکلنا مشکل ہوگا اور اس کی بھاری قیمت دینی پڑے گی۔ لیکن آخرکار جو مداخلت کرنا چاہتے تھے وہ غالب آ گئے، اور جیسا کہ پھر تاریخ نے دکھایا، ان کے خدشات بالکل درست ثابت ہوئے۔ تو سوویت حملے کا فوری رد عمل کیا ہوا افغانستان کے اندر؟ فوراً اور بہت بڑے پیمانے پر مسلح مزاحمت شروع ہو گئی، جسے ہم عام طور پر مجاہدین مزاحمت کہتے ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی ایک منظم فوج نہیں تھی۔ کتاب اسے مختلف پس منظر رکھنے والے گروہوں کا ایک یوں کہیں ڈھیلا ڈھالا سا اتحاد بتاتی ہے، جس میں مذہبی رہنما بھی تھے، طاقتور قبائلی سردار بھی، شہروں سے آئے ہوئے دانشور اور افغان فوج سے بھاگ کر آنے والے فوجی افسر اور سپاہی بھی شامل تھے۔ ان سب کا مشترکہ مقصد ایک ہی تھا، سوویت فوجوں اور کابل میں ان کی جو حکومت تھی اسے ملک سے نکالنا۔ ان مجاہدین رہنماؤں میں کچھ نام ہیں جو بار بار سامنے آتے ہیں۔ کتاب کن شخصیات کو زیادہ اہم مانتی ہے؟ جی ہاں، کئی نام بہت اہم ہیں، جیسے پنشیر وادی کے وہ کرشماتی تاجک کمانڈر احمد شاہ مسعود، جنہیں شیر پنشیر بھی کہا جاتا تھا۔ پھر سخت گیر پشتون رہنما گلبدین حکمتیار، جو اپنی جماعت حزب اسلامی کے لیے جانے جاتے تھے۔ جلال الدین حقانی، جو بعد میں حقانی نیٹ ورک کے بانی بنے۔ برہان الدین ربانی، جو جمعیت اسلامی کے سیاسی رہنما تھے۔ عبدالرسول سیاف، صبغت اللہ مجددی اور پیر سید احمد گیلانی جیسے دوسرے رہنما بھی تھے۔ ان کا اپنے اپنے علاقوں اور قبائلی یا مذہبی گروہوں میں اثر تھا، اور یہ بھی اہم ہے کہ ان رہنماؤں کے آپس میں بھی اکثر شدید اختلافات اور رکاوٹیں رہتی تھیں۔ یہ تو ہوئی اندرونی تصویر۔ اچھا، باہر کی دنیا کا بیرونی کردار کتنا اہم تھا؟ کتاب خاص طور پر پاکستان کی ISI اور سعودی عرب کے رول پر کیا کہتی ہے؟ کیا یہ صرف مدد تھی یا اس کے کچھ خاص مقاصد بھی تھے؟ کتاب اس معاملے میں بالکل واضح ہے۔ بیرونی کردار، خاص طور پر پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کا، وہ انتہائی مرکزی تھا۔ جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومت کے تحت ISI نے نہ صرف مجاہدین کو بڑے پیمانے پر اسلحہ دیا، ٹریننگ دی، بلکہ کتاب یہ اہم بات بتاتی ہے کہ ISI نے امداد کی تقسیم میں واضح ترجیحات رکھیں۔ انہوں نے گلبدین حکمتیار جیسے جو سخت گیر اسلام پسند گروہ تھے، ان کو غیر متناسب طور پر، مطلب ڈسپروپورشنیٹلی زیادہ وسائل دیے۔ سعودی عرب نے بھی اربوں ڈالر کی مالی مدد دی، جس کا بڑا حصہ کتاب کے مطابق انتہا پسند سنی گروہوں تک ہی پہنچا۔ سعودی انٹیلیجنس چیف تھے شہزادہ ترکی الفیصل، انہوں نے امریکی CIA کے ساتھ مل کر اس پورے آپریشن کو کوارڈینیٹ کیا۔ تو یہ صرف مدد نہیں تھی، یہ تو سر جنگ کا ایک اہم محاذ بن گیا تھا، اور جو علاقائی طاقتیں تھیں وہ اپنے اپنے ایجنڈے آگے بڑھا رہی تھیں۔ اور اسی دوران پشاور شہر کا ذکر بھی آتا ہے کہ وہ ایک بین الاقوامی مرکز بن گیا تھا۔ بالکل، پشاور صرف افغان مہاجرین کا مرکز نہیں رہا، بلکہ وہ دنیا بھر سے آنے والے ان غیر ملکی مسلم جنگجوؤں کا گڑھ بن گیا جنہیں بعد میں افغان عرب کہا جانے لگا۔ کتاب یہاں خاص طور پر ذکر کرتی ہے فلسطینی عالم دین عبداللہ عزام کا، اور ان کے ایک نوجوان اور کافی دولت مند سعودی شاگرد اسامہ بن لادن کا۔ انہوں نے مل کے مکتب الخدمات یا سروسز بیورو قائم کیا۔ اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ جو باہر سے جنگجو آ رہے ہیں ان کو افغان جہاد میں شرکت کے لیے لاجسٹک سپورٹ دی جائے۔ اور یہیں سے پھر القاعدہ کی بنیاد پڑی۔ کتاب اس بارے میں کیا بتاتی ہے؟ جی ہاں، کتاب کے مطابق یہی وہ ماحول تھا، یہی وہ نیٹ ورک تھا جس سے القاعدہ نے جنم لیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شروع میں عبداللہ عزام، جو بن لادن کے استاد مانے جاتے تھے، ان کا نظریہ یہ تھا کہ جہاد کا جو بنیادی مرکز ہے وہ افغانستان ہی رہنا چاہیے، جبکہ بن لادن اور ان کے جو قریبی ساتھی تھے جیسے ایمن الظواہری، وہ ایک عالمی جہاد کا منصوبہ بنا رہے تھے جس کا ہدف امریکہ اور مغربی ممالک تھے۔ یہ نظریاتی اختلافات وقت کے ساتھ گہرے ہوتے گئے۔ پھر نومبر 1989 میں پشاور میں ایک کار بم دھماکے میں عبداللہ عزام اپنے 2 بیٹوں سمیت مارے گئے۔
کتاب اس قتل کے پیچھے مختلف امکانات کا ذکر کرتی ہے، جن میں ان کے مخالف عرب جنگجو دھڑے یا ممکنہ طور پر دوسری خفیہ ایجنسیوں کا ہاتھ ہونے کا شبہ بھی شامل ہے۔ آپ نے پہلے ذکر کیا تھا مجاہدین کے اندرونی اختلافات کا، کتاب اس پر مزید کچھ بتاتی ہے، خاص طور پر مسعود اور حکمت یار کی دشمنی کے حوالے سے؟ یہ دشمنی بہت شدید تھی اور کتاب اسے سوویت جنگ کے دوران اور اس کے بعد کے حالات پر اثر ڈالنے والا ایک اہم فیکٹر قرار دیتی ہے۔ 1989 میں خگار وادی کا واقعہ ایک مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ وہاں حکمت یار کے کمانڈر تھے سید جمال، انہوں نے گھات لگا کر احمد شاہ مسعود کے تقریباً 30 مجاہدین کو قتل کر دیا۔ اس واقعے نے دونوں گروہوں کے درمیان جو بے اعتمادی تھی اسے اور گہرا کر دیا۔ کتاب یہ بھی واضح کرتی ہے کہ ISI اکثر مسعود کے خلاف تھی، یا کم از کم ان کی حمایت میں یوں کہیں ہچکچاہٹ کا شکار تھی، کیونکہ مسعود نسبتاً زیادہ آزادانہ طور پر کام کرتے تھے اور وہ پاکستانی کنٹرول قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ تو جب فروری 1989 میں سوویت فوجیں آخرکار افغانستان سے نکل گئیں تو کیا امن قائم ہو گیا؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ایک نئے اور شاید زیادہ ہی پیچیدہ دور کا آغاز ہوا۔ کابل میں ڈاکٹر نجیب اللہ کی کمیونسٹ حکومت، جسے سوویت یونین کی حمایت حاصل تھی، وہ ابھی تک قائم تھی۔ دوسری طرف جو مجاہدین گروہ سوویت یونین کے خلاف لڑ رہے تھے، وہ اب آپس میں لڑنے لگے، اور نجیب اللہ حکومت کے خلاف بھی۔ کتاب بتاتی ہے کہ پاکستان کی ISI نے پشاور میں جو 7 بڑی مجاہدین جماعتیں تھیں، ان کو اکٹھا کر کے ایک عبوری حکومت بنانے کی کوشش کی۔ افغان انٹرم گورنمنٹ AIG، صبغت اللہ مجددی کو اس کا صدر بنایا گیا۔ لیکن یہ حکومت کتاب کے تجزیے کے مطابق شروع سے ہی کمزور تھی، کیونکہ یہ افغانستان کے اندر جو زمینی حقائق تھے، خاص طور پر جو طاقتور فیلڈ کمانڈر تھے جیسے مسعود یا دوستم، ان کی آزاد حیثیت کو تسلیم نہیں کر رہی تھی، اور اسے کبھی وسیع حمایت نہیں ملی۔ نجیب اللہ کی حکومت پھر کیسے ختم ہوئی؟ اپریل 1992 میں نجیب اللہ کی حکومت کا خاتمہ اس وقت ہوا جب ان کے اپنے ہی اہم جرنیلوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ کتاب خاص طور پر ذکر کرتی ہے ازبیک جنرل عبدالرشید دوستم کا اور کچھ تاجک جرنیلوں کا جنہوں نے احمد شاہ مسعود کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ ایک اہم واقعہ تھا کابل کے شمال میں جو بگرام ایئر بیس ہے، اس کا بغیر لڑائی کے مسعود کے افواج کے حوالے کیا جانا۔ نجیب اللہ نے ملک سے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن انہیں کابل ایئرپورٹ پر روک لیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کابل میں اقوام متحدہ کے کمپاؤنڈ میں پناہ لے لی، جہاں وہ اگلے کئی سال تک رہے۔ تو نجیب اللہ کے جانے کے بعد مجاہدین نے حکومت بنا لی، امن آ گیا؟ حکومت تو بنی، لیکن اقتدار کی کشمکش فوراً ہی شروع ہو گئی اور جلد ہی ایک بہت ہی تباہ کن خانہ جنگی میں بدل گئی۔ پشاور میں ایک معاہدہ ہوا تھا، پشاور ایکارڈ جسے کہتے ہیں، جس کے تحت صبغت اللہ مجددی کو 2 ماہ کے لیے عبوری صدر بننا تھا اور پھر برہان الدین ربانی کو اقتدار سنبھالنا تھا۔ مسعود اس حکومت میں وزیر دفاع بنے، لیکن غلب الدین حکمت یار نے اس معاہدے کو فوراً مسترد کر دیا اور کابل پر جنوب سے شدید راکٹ حملے شروع کر دیے۔ کتاب اس دور کی جو تصویر پیش کرتی ہے وہ انتہائی، آپ کہیں، ہولناک ہے۔ کابل شہر مختلف جنگجو سرداروں کے درمیان بٹ گیا۔ شمال اور مرکز میں مسعود کے تاجک، شمال مغرب میں دوستم کے ازبیک، جنوب میں حکمت یار کے پشتون اور مغرب میں ہزارہ شیعہ کی حزب وحدت۔ یہ دھڑے آپس میں بے رحمی سے لڑتے رہے، جس سے شہر تباہ ہو گیا اور ہزاروں کی تعداد میں عام شہری مارے گئے۔ اور کتاب کہتی ہے کہ یہی وہ افراتفری تھی جس نے طالبان کے لیے راستہ بنایا؟ بالکل۔ کتاب کے مطابق 1994 میں جنوبی شہر قندھار سے ملا محمد عمر کی قیادت میں طالبان تحریک کا آغاز اسی مایوسی اور لاقانونیت کے ماحول میں ہوا۔ وہ جنگجو سرداروں کی زیادتیوں، کرپشن اور بدامنی کے خاتمے کا نعرہ لگا کر اٹھے اور شریعت کے سخت نفاذ کا وعدہ کیا۔ کتاب بالکل واضح طور پر کہتی ہے کہ انہیں شروع سے ہی پاکستان کی ISI کی بھرپور حمایت حاصل تھی، جس میں فنڈنگ بھی تھی، ٹریننگ بھی اور فوجی مشاورت بھی شامل تھی۔ اور ان کا عروج بہت تیزی سے ہوا۔ جی، حیران کن حد تک تیزی سے۔ انہوں نے پہلے جنوبی اور مغربی افغانستان پر تیزی سے قبضہ کیا۔ اہم شہر ہرات، جو اسماعیل خان کے کنٹرول میں تھا، وہ ان کے قبضے میں آ گیا، اور پھر ستمبر 1996 میں وہ کابل میں داخل ہو گئے۔ کابل پر قبضے کے فوراً بعد جو واقعہ پیش آیا وہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہے۔
طالبان جنگجو اقوام متحدہ کے کمپاؤنڈ میں گھس گئے۔ وہاں پناہ لیے ہوئے سابق صدر نجیب اللہ اور ان کے بھائی شاہپور احمد زئی کو باہر کھینچا، انہیں بے دردی سے تشدد کر کے ہلاک کیا، اور پھر ان کی لاشیں کابل کے اریانہ چوک میں ایک ٹریفک سگنل ٹاور سے لٹکا دی۔ کتاب اسے طالبان کے اقتدار کے بے رحم آغاز کی ایک علامت قرار دیتی ہے۔ کابل پر قبضے کے بعد کیا ہوا؟ طالبان نے ملک کے زیادہ تر حصے پر تو اپنا کنٹرول قائم کر لیا، لیکن شمال میں احمد شاہ مسعود، جو اب شمالی اتحاد کی قیادت کر رہے تھے، اور عبدالرشید دوستم جیسے دوسرے مخالف گروہ ان کے خلاف مزاحمت جاری رکھے ہوئے تھے۔ اسی دوران کتاب کے مطابق اسامہ بن لادن اور القاعدہ نے طالبان کے زیر کنٹرول افغانستان کو اپنا سمجھیں محفوظ ٹھکانہ بنا لیا۔ طالبان نے انہیں پناہ دی اور وہاں سے انہیں اپنی عالمی دہشت گردی کی سرگرمیاں چلانے کی کھلی چھوٹ مل گئی۔ اور پھر تاریخ کا رخ موڑنے والا وہ واقعہ پیش آیا، 11 ستمبر 2001 کے امریکہ پر حملے۔ چونکہ ان حملوں کی منصوبہ بندی القاعدہ نے افغانستان میں بیٹھ کر کی تھی اور طالبان نے القاعدہ قیادت کو امریکہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، امریکہ نے اکتوبر 2001 میں افغانستان پر حملہ کر دیا۔ طالبان حکومت چند ہفتوں میں ہی گر گئی اور اس کے رہنما بشمول ملا عمر اور القاعدہ کے جنگجو سرحد پار کر کے پاکستان فرار ہو گئے۔ اس وقت پاکستان میں صدر پرویز مشرف کی حکومت تھی، انہوں نے تو امریکہ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا، لیکن کتاب اس معاملے میں ایک متنازع بات کرتی ہے جسے ڈبل گیم کہا جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، کتاب اس پر کافی تفصیل سے بات کرتی ہے اور یہ دعویٰ کرتی ہے کہ پاکستان کی ISI نے بظاہر ایک دوہرا کھیل کھیلا۔ ایک طرف پاکستان امریکہ کا اہم اتحادی بن گیا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شامل ہوا اور اس کے بدلے میں اربوں ڈالر کی امریکی امداد بھی وصول کی۔ لیکن دوسری طرف کتاب کے ذرائع اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ISI نے خفیہ طور پر طالبان قیادت کو بشمول ملا عمر، جنہیں مبینہ طور پر کوئٹہ کے قریب ایک سیف ہاؤس میں رکھا گیا تھا، پناہ فراہم کی اور انہیں دوبارہ منظم ہونے، مسلح ہونے اور افغانستان میں حملے کرنے میں مدد دی۔ ایول ایئر لفٹ کا واقعہ بھی اسی تناظر میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ نومبر 2001 میں قندوز شہر کے محاصرے کے دوران ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پر پاکستانی فوجی طیاروں نے سینکڑوں یا شاید ہزاروں کی تعداد میں پھنسے ہوئے طالبان، القاعدہ جنگجوؤں اور پاکستانی فوجی یا انٹیلیجنس اہلکاروں کو وہاں سے بحفاظت نکالا۔ اچھا، تو اس ڈبل گیم کے پھر اثرات کیا ہوئے ہوں گے؟ ظاہر ہے اگر یہ الزامات درست ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف افغانستان میں ایک نئی حکومت قائم کرنے کی کوشش ہو رہی تھی، جی، اور دوسری طرف اسی حکومت کے خلاف لڑنے والوں کو مبینہ طور پر پڑوسی ملک سے مدد مل رہی تھی۔ یہ صورتحال افغانستان میں استحکام لانے کی کوششوں کے لیے یقیناً انتہائی نقصان دہ ثابت ہوئی۔ دسمبر 2001 میں جرمنی کے شہر بون میں ایک بین الاقوامی کانفرنس ہوئی جس نے حامد کرزئی کی قیادت میں ایک عبوری افغان حکومت کی بنیاد رکھی۔ بعد میں انتخابات بھی ہوئے، نیا آئین بھی بنا، لیکن کتاب واضح کرتی ہے کہ نئے افغانستان کو شروع سے ہی بے پناہ چیلنجز کا سامنا تھا۔ مرکزی حکومت کابل سے باہر بہت کمزور تھی، ملک کے کئی حصوں پر پرانے جنگجو سرداروں کا ہی اثر و رسوخ قائم رہا، کرپشن ایک ناسور کی طرح پھیل گئی اور پوست کی کاشت اور منشیات کی پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ ہوا جس نے جنگی معیشت کو مزید ہوا دی۔ اور سب سے بڑھ کر پاکستان میں مبینہ محفوظ پناہ گاہوں سے طالبان کی بتدریج واپسی اور ان کے حملوں میں مسلسل اضافہ ایک مستقل خطرہ بن گیا۔ کتاب میں افغانستان کی اندرونی ساخت، خاص طور پر قبائلی نظام پر بھی کافی زور دیا گیا ہے۔ یہ کتنا اہم ہے؟ بہت زیادہ۔ کتاب خاص طور پر پشتون قبائل کی اندرونی تقسیم جیسے درانی اور غلزئی قبائلی کنفیڈریشنز کے درمیان جو تاریخی رقابتیں ہیں ان کا ذکر کرتی ہے، اور پشتونولی یعنی پشتون قبائلی ضابطۂ اخلاق جس میں مہمان نوازی، پناہ دینا جسے ننواتے کہتے ہیں، اور بدل یعنی بدل جیسے اصول شامل ہیں، اس کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ یہ سمجھنا بہت کلیدی ہے کہ افغانستان میں اکثر قبائلی وفاداریاں قومی یا نظریاتی وفاداریوں پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ کیا بیرونی طاقتوں نے جیسے امریکہ نے اسے سمجھنے کی کوشش کی؟ کتاب بتاتی ہے کہ امریکی فوج نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کیا۔
انہوں نے ہیومنٹیرین سسٹمز کے نام سے ٹیمیں بنائیں جس میں ماہرین بشریات اور سماجی سائنسدان شامل تھے، تاکہ وہ ان پیچیدہ قبائلی تعلقات، مقامی طاقت کے ڈھانچوں اور جو آپسی رنجشیں ہیں ان کو سمجھ سکیں۔ انہوں نے جلد ہی یہ سبق سیکھا جس پر کتاب زور دیتی ہے کہ افغانستان میں کسی ایک گروہ یا قبیلے کی حمایت کرنا اکثر کسی دوسرے گروہ کو اپنا دشمن بنانے کے برابر ہوتا ہے۔ پھر جو گروہ ناراض ہوتا ہے وہ اپنا اثر و رسوخ بحال کرنے یا بدلہ لینے کے لیے طالبان یا دوسری مخالف قوتوں کا ساتھ دے سکتا ہے۔ یہ ایک انتہائی نازک اور پیچیدہ سماجی منظرنامہ ہے۔ اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو کتاب کا مرکزی پیغام کیا لگتا ہے؟ کیا ٹیک اوے ہے؟ مجموعی طور پر یہ کتاب افغانستان کی کہانی کو صرف ایک اندرونی خانہ جنگی کے طور پر نہیں دیکھتی ہے، یہ اسے بیرونی مداخلتوں کی ایک طویل اور المناک تاریخ کے طور پر پیش کرتی ہے۔ پہلے برطانوی سامراج، پھر سوویت یونین، اور اس کے بعد پاکستان، سعودی عرب، ایران اور آخر میں امریکہ اور اس کے اتحادی، سب نے اپنے اپنے اسٹریٹجک اور علاقائی مفادات کے لیے افغانستان کو ایک میدان جنگ کے طور پر استعمال کیا۔ کتاب کا تجزیہ یہ ہے کہ ان مسلسل مداخلتوں نے نہ صرف افغانستان کے اندرونی تضادات اور تقسیم کو گہرا کیا، بلکہ کسی پائیدار قومی ریاست کے قیام کو بھی یوں سمجھ لیں ناممکن بنا دیا۔ آج کی اس گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ افغانستان کی جنگیں صرف مقامی جھگڑے نہیں تھیں، یہ علاقائی اور عالمی طاقتوں کی پراکسی جنگیں تھیں، نظریاتی کشمکش تھی، گہری نسلی اور قبائلی رقابتیں تھیں، اور صدیوں پرانے تاریخی شکایات کا ایک ناقابل یقین حد تک پیچیدہ جال رہا ہے۔ اور آخر میں کتاب ہمیں ایک بہت اہم سوال پر غور کرنے کے لیے چھوڑتی ہے۔ کیا افغانستان کا مستقبل اس وقت تک غیر یقینی اور ممکنہ طور پر پرتشدد ہی رہے گا جب تک اس کے جو متنوع نسلی، قبائلی اور سیاسی گروہ ہیں وہ بیرونی ایجنڈوں اور مداخلتوں کے دباؤ سے آزاد ہو کر خود اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے اور ایک مشترکہ قومی شناخت پر متفق ہونے کا حقیقی موقع حاصل نہیں کر پاتے؟ کیا ماضی کی تلخیوں کو بلا کر ایک مشترکہ مستقبل بنانا ممکن ہے؟ یہ وہ گہرے سوالات ہیں جن کا جواب آسان نہیں ہے، لیکن ان پر غور کرنا افغانستان کے حال اور مستقبل کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ اس تجزیے میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔